ہے۔ اللہ سے مراد اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، یہ ساری چیز انسان کے اندر موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ظہور کے پردے پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دو الفاظ اس کی پورے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں گے دو لفظ انتہائی اہم ہیں۔ ایک لفظ ہے آیت، جس کی جمع آیات۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ نشانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست تھا، بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، اچانک کوئی چیز آپ کی نگاہ میں آئی جس کا تعلق اس دوست سے تھا۔ فرض کیجئے کوئی قلم اس نے کبھی دیا تھا، وہ ٹرنک میں سے نکل آیا، فوراً دوست یاد آ جائے گا، حالانکہ آپ نے کوئی جان کر کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی کانشس ایفرٹ، کوئی شعوری کوشش نہیں کی ہے کہ دوست کو یاد کروں میں بیٹھ کر، وہ تو خود بخود یاد آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا، صرف یہ تھا کہ اس کا آپ کے ذہن کی اور یادداشت جو ہے اس کے ذخیرے کی گہرائی میں اتر گئی تھی بات۔ صرف ایک نشانی سامنے آئی اور وہ آپ کے اس ذخیرے کی گہرائی سے ابھر کر شعور کی سطح پر اس کا جو ہے آپ کا احساس جو ہے وہ بیدار ہو گیا۔ یہ پروسیس ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر۔ آیات تذکر، تذکیر، ذکرہ۔ یہ آیات الہیہ کیا ہیں؟ یہ یاد دہانی کے لیے۔ انہا تذکرہ، ذکرہ، انما انت مذکر۔ اے نبی آپ یاد دلانے والے ہیں، صرف آپ اللہ کو منوا نہیں سکتے کسی سے۔ جیسے یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کوئی رومال آپ کو کسی نے دکھایا، کوئی یاد آیا آپ کو یاد آ جائے گا۔ فرض کیجئے یاد آ گیا، آپ ڈھٹائی سے کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آیا، تو آپ کیسے ثابت کرا دیں گے کہ یاد آیا آپ کو؟ یہ تو انسان کے اپنی جو باطنی کیفیت ہے اسی پر دار و مدار ہوگا۔ کوئی شے اس اعتبار سے قرآن 3 آیات قرار دیتا ہے، آیات آفاقی، اور ان میں آپ کو معلوم ہے جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو آسمانوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ، یہ آیت الآیات۔ تو اس کا میں تعلق جوڑ رہا ہوں اس کا کانٹ کے جملے سے، دی اسٹاری ہیونز ابو، اس لیے کہ ان مخلوقات میں، کائنات میں سب سے زیادہ انسان جس شے سے متاثر ہوتا ہے وہ آسمان ہے۔ یہ آسمان، اس کی پہنائیاں، اس کی وسعتیں، اس میں یہ قمقمے جو روشن ہیں، اب اس کا جتنا علم ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا وسیع ہو رہا ہے، ابھی اس آسمان کے بارے میں ہمارا تصور اور وسیع ہو رہا ہے۔ اس کی پہنائیوں کا آج تک کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جا رہی تھی کچھ ذرا اور دور تک جھانکنے کے لیے، اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے، نہ معلوم کتنے ارب، کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ ضائع ہو گئے میرے خیال۔ لیکن اتنی بڑی بھی اگر وہ کام کرتی تو ذرا دور اور آپ جھانک لیتے۔ اس کائنات کی تو کوئی انتہا ہے نہیں، اس کی تو یوں سمجھیے اتھاہ ہے اس کے کنارے، اس کی گہرائی۔ اس اعتبار سے دی اسٹاری ہیونز ابو، اور اس کو آپ سمجھ لیجئے نمائندہ کس بات کا؟ کل مخلوقات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ نشانیاں ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ غور کرو تو ایک ایک پتا معرفت خداوندی کا دفتر ہے، اس میں فیکٹری لگی ہوئی ہے فوٹو سنتھسس کی، یہ سولر انرجی کو جذب کر رہا ہے یہ پتا۔ یہی انرجی ہے جو پتے کی اس فیکٹری میں سے ہو کر لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس سٹور ہو گئی ہے، اسے جلاتے ہیں اور وہ سورج کی تمادت اس میں سے آپ نکال لیتے ہیں۔ وہ آپ کی سب سے پہلی سورس آف انرجی تھی نوع انسانی کی، لکڑی جلا کر انرجی حاصل کرنا، اور یہ اس انرجی کی سورس کیا ہے؟ سولر انرجی ہے یہ، جس کو پتوں نے جذب کیا ہے اور فوٹو سنتھسس کے عمل سے اس کی شکل تبدیل کی ہے اور سٹور کر دیا ہے آپ کے پاس انرجی کا لکڑی کی شکل میں۔ تو غور کریں، سوچیں، کائنات کے اندر جہاں ہر چہار طرف یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، دیکھو اور یاد کرو۔ اگر یاد نہیں آیا اللہ تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتی۔ فذکر انما انت مذکر، دیکھ کس قدر پیارا مقام ہے وہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر۔ کیا دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا؟ کیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی؟
کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیے گئے؟ اے نبی آپ تو یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے، زبردستی نہیں منوا سکتے آپ تو یاد دہانی کرائیے۔ تو ایک آیات آفاقی ہیں، ایک آیات انفسی ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور قرآن بھی کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا کبھی جھانکو تو صحیح، اپنے اندر جھانکو، تمہیں گواہی ملے گی، اللہ کی گواہی تمہاری اندر جو ہے، تمہاری روح میں، تمہارے قلب میں معرفت خداوندی کی قندیل روشن ہے، تمہاری روح کی گہرائیوں میں محبت خداوندی کی دھیمی دھیمی آنچ جو ہے موجود ہے، لیکن تم ادھر توجہ نہیں کرتے۔ ستمستگر ہوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمن درا۔ تم یہ باہر ہی کے باغات کی سیریں کرتے رہتے ہو، پھول دیکھتے ہو، کیاریاں دیکھتے ہو، تم خود بھی ایک غنچے سے کم نہیں ہو۔ کبھی اپنے دل کے کواڑ کھولو اور کبھی اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی، آیات بینات، یہ بھی در حقیقت اشارے ہیں۔ آپ کے اندر ایک لیٹنٹ کانشسنس ہے، ڈورمنٹ اینڈ لیٹنٹ کانشسنس، چھپی ہوئی ہے وہ معرفت آپ کے اندر، وہ خوابیدہ معرفت ہے، اسے جگانے کے لیے، اسے سٹیمولیٹ کرنے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے یہ آیات بینات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان تمہارے اپنے اندر سے ابھرے گا، خارج سے اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی حسی دلیل سے، نہ کسی عقلی اور منطقی دلیل سے۔ یہ خلاصہ ہے پہلی بات کا۔ علامہ اقبال نے اس کو کیسے کہا ہے؟ اب چونکہ ظاہر بات ہے یہ انداز تو ہوتا اگر وہ درس قرآن دیتے، وہ تو فلسفے کی زبان میں بات کر رہے تھے، انہوں نے اس کو یوں بیان کیا، اور بڑا پیارا انداز ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کو سمجھانے کے لیے بہترین اسلوب ہے کہ دیکھیے آپ کسی سے پوچھئے کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں، پہلا جواب آئے گا یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ شاید بہت سے حضرات کے لیے بات نہیں ہو، میں وضاحت کر دوں۔ دیکھیے فرض کیجئے کہ آپ نے کبھی چینی چکھی نہیں، لیکن آپ نے سنا ہے لوگوں سے چینی میٹھی ہوتی ہے، زید بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے، بکر بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے، اور آپ نے 100 آدمیوں سے پوچھ لیا چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک گمان قائم ہو جائے گا، چاہے وہ ظن غالب کے درجے میں ہو، تو بھئی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو آخر جھوٹ تو نہیں ہوگی بات، کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے مجھے وہ؟ انہوں نے جب کہا ہے کہ چینی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی تک رہے گا، ہے تک نہیں بات آئے گی۔ ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وہی چینی آپ نے لی اور منہ میں رکھی، آپ کے اپنے ٹیسٹ بڈز جو آپ کے اندر ہیں، انہوں نے کہا میٹھی ہے، اب آپ کہتے ہیں میٹھی ہے۔ ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ ہوگا، دیکھیے پہلی دلیل جو ہے وہ بھی ہوگا تک پہنچاتی ہے بات کو۔ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صادق ہے، امین ہے، تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہی ہوگا، یہاں بھی ہوگا تک آئے گی بات۔ ہے تو تب ہوگا جب آپ کا تجربہ ہو، جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہو کہ یہ حق ہے، آپ کی فطرت جب کہے، جیسے آپ کے ٹیسٹ بڈ نے کہا ہے، وہ جو آپ کا یہاں پر آرگن اللہ نے پیدا کیا ہوا، اس نے چکھا، اس نے کہا میٹھا ہے، اب آپ نے کہا ہے۔ اس سے پہلے چاہے 1000 آدمیوں نے کہا ہو، اور منطقی دلیل کتنی بھی قوی ہو کہ 1000 آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے، کیوں بولیں گے؟ کوئی میرے پاس بنیاد نہیں ہے کہ میں شک کروں، کوئی میرے پاس ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ اتنے لوگ اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر کیسے جمع ہو گئے؟ لیکن اس سب کے باوجود ہوگا سے بات آگے نہیں بڑھے گی، یہ واقعی میٹھی ہوگی۔ میٹھی ہے کب ہوتا ہے؟ جبکہ آپ نے خود چکھ لیا، آپ کا ذاتی تجربہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یقین جس شے کا نام ہے، جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں، یقین، وہ کنوکشن اور یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے، ایکسپیرینس۔ اب علامہ نے اس پر جو بات کہی ہے، جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تجربہ ایک خارجی ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ ایک تو خارجی تجربہ ہے، آپ نے کسی چیز کو چھوا، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ سینس آف ٹچ ہے آپ کا۔ کسی چیز کو چکھا، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، یا یہ کہ نمکین ہے، یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے، سینس آف ٹیسٹ کے ذریعے سے۔ سونگھا،
یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنے گلاب ہے، اور یہ جو ہے اتنے خس ہے، یہ آپ کا اسمیلنگ کی سینس ہے. آپ نے دیکھا، سنا. یہ سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام کیا ہے؟ سونگنا. یہ آپ کے ایکسٹرنل آرگنز ہیں. ان ایکسٹرنل سینس آرگن سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ تجربہ بنا آپ کا خارجی. ایک تجربہ باطنی ہے. باطنی تجربہ اندر کوئی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اندر سے گواہی دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. کوئی شے ہے آپ کے اندر جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے منزل بنائی ہے. ایک خارجی جو تجربہ ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے، باطنی تجربہ دھوکہ نہیں دیتا آدمی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ تو عام چیزیں ہیں جو گفتگو میں آتی ہیں. ایک زیادہ گرم شے کو چھونے کے بعد آپ نے کم گرم کو چھوا، آپ کو وہ ٹھنڈی معلوم ہوگی. ٹھنڈی چیز کو چھونے کے بعد اس کو چھوئیں گے وہ گرم معلوم ہوگی. شے ایک ہی ہے. ایک وقت میں آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے یہ گرم ہے، اور دوسرا ہاتھ جو آپ نے ٹھنڈی شے سے ہٹا کر اس پر رکھا تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو گرم ہے. گرم سے ہٹایا تھا وہ بتا رہا ہے ٹھنڈی ہے. معلوم ہوا کہ آپ کا سینس آف ٹیسٹ جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. آدمی کے کان بجنے لگتے ہیں، وہ سنتا ہے حالانکہ کوئی آواز باہر موجود نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس از ناٹ ڈیپینڈیبل. اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن اصل تجربہ جو ہے انسان کا وہ باطنی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں. یہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر انہوں نے افرم کیا ہے. یہ باطنی تجربہ ہے انسان کا جو اللہ کے وجود، اور اسی کو ہمارے سابق شعراء نے بڑی خوبصورتی سے دور بینان بارگاہ الست جس پئین برداند کے ہست. یہ ہست ہے ضرور، کیا ہے کیسا ہے یہ دوسری بات ہے ضرور. کوئی تو ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. یہ جو ہے ایک انسان کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے. کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی، منطقی طور پر نہیں. یہ ہمارے اندر ہے کوئی شے کہ جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے جس کا یہ ظہور ہے، کوئی ہے جس کی صفات کا یہ ہمیں مشاہدہ کر رہا ہوں پوری کائنات کے اندر. ہست. اسی لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے. یہ انگریزی کے دو الفاظ کانسیپٹ اور پرسیپٹ، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے. پرسیپشن ہوتی ہے آپ جب محسوس کرتے ہیں کسی شے کو، یہ پرسیپشن ہے. میں نے اس میز پر ہاتھ رکھا، مجھے معلوم ہوا کہ اس کی سرفیس سخت ہے. کسی فوم کے گدے پر میں ہاتھ رکھتا، معلوم ہوتا کہ اس کا یہ نرم ہے. یہ میری پرسیپشن ہے. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ذہنی تصور. اللہ تعالیٰ کانسیپٹ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کانسیپٹ کے لیے احاطہ کرنا ضروری ہے. آپ کا ذہن کسی شے کا احاطہ کرے تب اس کا کامل تصور آپ کے ذہن میں آئے گا. جس کائنات کو علامہ اقبال کہتے ہیں دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسیپٹ. یہ تو اصل میں انسان کا وہ داخلی احساس ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ ہے. جیسے یہ پرسیپشن ہے کہ یہ میز ہے، یہ سخت ہے، یہ میرے دبانے سے دب نہیں رہی ہے. یہ ساری میری پرسیپشنز ہیں. کانسیپٹ ہے اس کمرے کے بارے میں، میں نے ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں قائم کیا. اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، اس لیے کہ میرے وہ حواس ظاہری اس کا احاطہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھ لیا اس کی کل طول اور عرض کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے، اس کا کانسیپٹ قائم نہیں ہو سکتا. اسی کو ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. ہمارے وہم سے، ہمارے تخیل سے، ہر شے سے ورا ہے. کوئی ہمارا تخیل، تصور، اس کا کوئی بھی خیال اور تصور نہیں. اے بروں از وہم و قیل و قال من، ہم میرے تمام قیل و قال سے اور وہم سے اور تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. خدا کی ذات کا ہم کوئی کانسیپٹ قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہے کہ ہست. یہ پرسیپشن ہے، یہ پرسیپٹ ہے. دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسیپٹ. یہ ہمارا احساس ہے. لیکن احساس کون سا؟ وہ احساس خارجی نہیں، یہ تجربہ خارجی نہیں، بلکہ یہ تجربہ داخلی ہے، یہ اندرونی ہے. لہذا جہاں تک تو ایمان باللہ کا تعلق ہے، مورل لا کا جو ذکر کیا ہے کانٹ نے، وہ میرے نزدیک غلط جگہ پر بات کو لے گیا ہے. وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ در حقیقت قرآن مجید مورل لا کو، اس دلیل کو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن کہاں وہ ایمان بالآخرہ کے ضمن میں. پہلی بات جو میں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے، معرفت خداوندی کا تعلق ہے، اس میں کسی منطق کو کوئی دخل حاصل نہیں، کوئی عقلی دلیل کارگر نہیں.
کانٹ کی بات سے علامہ اقبال نے 100% اتفاق کیا، میں بھی ان دونوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور قرآن مجید سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن نے وہ دلائل استعمال نہیں کیے منطقی، بلکہ آیات اور تذکیر، یہ نشانیاں ہیں، دیکھو اور یاد کرو اللہ کو، تمہارے اپنے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ ابھر کر تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے گا۔ البتہ اب آئیے آخرت کی طرف۔ آخرت کا جو استدلال ہے قرآن کا وہ دو حصوں پر مبنی ہے، صغرا کبرا، جس کو کہ منطق میں کہا جاتا ہے صغرا کبرا۔ دو پریمیسز ہوں گے، اس سے دلیل نکلے گی۔ جیسے کہ جن حضرات کو ان چیزوں سے مس نہیں ہے ان کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہتے ہیں کہ الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے۔ اب یہ دو آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں، یہ صغرا کبرا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ بے برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم کے۔ یہ ہے منطق، سیدھی سادی منطق۔ منطق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دو صغرا کبرا، اس کے اوپر نتیجہ نکلے گا۔ ایمان بالآخرت کے لیے بھی ایک تو جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان آ گیا، جس پر تو اللہ، جو شخص کو اللہ پر بھی ایمان حاصل نہیں، اس سے تو آخرت کے بارے میں بات کرنا حماقت ہے، اپنی غلط جگہ پر اپنی انرجیز کو صرف کرنا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اسے آخرت پر کیا بات کرنی ہے؟ اس پر ساری گفتگو اللہ کے بارے میں ہوگی، اس کو تو کوشش کریں گے یاد دلائیں، کسی طرح اس بدبخت کو یاد آ جائے اللہ، اس کے اندر سے نکل کر کہیں وہ اللہ اس کے ذہن میں آ جائے، اس کے ذہن کے شعور کی سطح پر آ جائے، بس اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو مان لے گا اور اس کی صفات کو مان لے گا اور جان لے گا تو اگلی گاڑی چلے گی، اگلا اسٹیشن آئے گا، اور وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے جس کو صغرا کے طور پر شامل کر لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ جتنا چاہیں آپ اپنے اس میں آبزرویشن کو بھی شامل کر لیجئے، گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں ہے، ہر شے یہاں پر با مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہمیں وہ حکمتیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ان کی حکمتوں کا علم ہو رہا ہے۔ جسے ہم سمجھتے تھے گھاس پھوس ہے، آج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ ایک خاص علاقے کے اندر، خاص کلائمیٹ میں جو کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ نے اسی علاقے کی خود رو جڑی بوٹیوں کے اندر ان امراض کا علاج رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے تھے شاید یہ بیکار کی چیزیں ہیں، ان کے اندر تو آپ کے امراض کا مداوع موجود ہے۔ کوئی ایک ذرہ یہاں بے مقصد نہیں، کائنات میں کوئی شے جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ پہلی بات ہے۔ اللہ کی صفات میں جہاں یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جہاں یہ ہے کہ وہ بکل شیء علیم ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، وہاں یہ بھی ہے کہ وہ الحکیم ہے، حکمت کاملہ، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں تخلیق کے اندر لازماً حکمت ہے، یہ صغرا ہے۔ جیسے الجبرا کبھی پڑھا ہو تو ایک نتیجہ نکال کر ایک لکھ لیتے تھے، پھر دوسرا نتیجہ نکال کر دو لکھتے تھے، پھر ان کو جوڑ کے نتیجہ نکالتے تھے، وہی صغرا کبرا ہے۔ کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں، ہر شے کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ہر شے جو ہے پرپسفل ہے۔ اب دوسری شے، یہ پھر وہی فطرت کے مبادیات جو ہے، بدیہیات فطرت ان میں سے ہے۔ انسان، یہ ہے وہ چیز جس کو کہ کانٹ نے کہا مورل لا ودن، انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے، اندر کوئی شے ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اندر مورل لا ہے، یہ جو پھر میں نے کانٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، پہلا وہ سٹاری ہیونز ابو، وہ صحیح ہے، وہ تو در حقیقت ان فی خلق السماوات والارض، گویا کہ اسی تک اس شخص کی رسائی ہوئی ہے۔ حکمت جو ہے پہنچاتی ہے انسان کو۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب آسمانی ہدایت سامنے نہ ہوگی تو کسی ایک شے تک انسان رسائی حاصل کر لے گا، دوسری جگہ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائے گا۔ لیکن جب کلیتاً آپ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے، جیسے کہ دعا ہم مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو آپ کو وہ ہدایت کاملہ ملے گی۔ تو یہ بڑے بڑے جو حکماء ہیں، فلاسفہ ہیں، یہ حقیقت تک پہنچے تو ہیں، کوئی کسی اینگل سے، کوئی کسی اینگل سے۔ لہذا سٹاری ہیونز ابو وہ صحیح پہنچا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے مورل لا، وہ بھی بات صحیح ہے۔ ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے، میرے اندر کوئی شے ہے،
اور اس کے لیے لفظ جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ، نفس کے معنی کیا ہیں، نفس کی کتنی کیفیات ہیں، نفس کتنے مختلف الفاظ معنی میں استعمال ہوا، یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، اس میں میں نہیں جاؤں گا تفصیل سے۔ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلی مرتبہ میں نے اپنا وہ درس جو ہے پورا دیکھا ہے، کہیں کہیں سے ذرا تیز سپیڈ سے گزرا ہوں، باقی پورا دیکھا ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جو میرا وہ احساس تھا کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکا، وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا، بات آ گئی ہے۔ لہذا میں ان مضامین کی طرف نہیں جا رہا، میں اب جو اس میں خلا رہ گیا تھا وہ پر کر رہا ہوں صرف، کہ یہ جو انسان کے اندر نفس لوامہ معنی کیا ہے، ملامت کرنے والا، لاما یلومو کے معنی ہے ملامت کرنا۔ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یہ کام تم نے غلط کیا ہے، یہ تم نے بات صحیح نہیں کہی ہے، تم نے فلاں شخص کو دھوکہ دیا ہے، تم یہ شے جو کھا رہے ہو تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ یہ اندر سے کوئی شے ہے انسان کو ملامت کرتی ہے، لاما یلومو، یہ لومتن ملامت کرنا، اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر لوام، بہت ملامت کرنے والا۔ انسان کے اندر ایک شے ہے کہ جو اسے ملامت کرتی ہے، وہ شخص بھی کہ جو اپنی عقلی دلیل سے اپنے آپ کو ریشنلائز کر رہا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، میری تنخواہ بہت کم ہے، حکومت ظالم ہے، وہ میری ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی، لہذا میں رشوت لینے پر مجبور ہوں۔ یہ پورا صغرا کبرا 100% درست ہے اس کا، عقلی اعتبار سے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ مجھے تو تجربہ ہے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپڈا ہاؤس میں میری تقریر تھی، تو جو گاڑی آئی تھی وہاں سے، اس کے جو ڈرائیور تھے بہت ذہین آدمی، اس نے مجھ سے کہا ہم دھڑلے سے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، ہمارے سارے افسروں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ہم چراتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور کوئی ہمیں کہے تو صحیح کہ تم غلط کام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو تنخواہ دیتی ہے حکومت یا جو واپڈا، مجھے اس سے وہ ایک کمرے کا مکان لے دے لاہور میں تو میں رشوت چھوڑ دوں، یہ چوری چھوڑ دوں۔ ایک کمرے کا مکان تو میرا حق ہے کہ نہیں ہے، مجھے لاہور میں میرے بچوں کے لیے ایک کمرے کا مکان لے دیجئے اس کرائے کے اندر۔ معلوم ہوا کہ بات تو صحیح ہے اس کی، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پیے۔ تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے، وہ فرض کیجئے کسی برے کام کے اوپر 100% آپ کو ریشنلائز کر دے اور آپ کو پوری توجیہ اس کی فراہم کر دے اور جواز دے دے، پھر بھی اندر کوئی شے ہے جو نہیں مانتی، تم ٹھیک کام نہیں کر رہے، یہ کام اچھا نہیں، تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے چوری کی ہے، تم نے فراڈ کیا ہے۔ یہ اندر کی کوئی شے جو ہے، یہ اندر کا محتسب کہاں سے آ گیا، کون ہے یہ؟ میں نے اس درس میں جو میں نے آج سنا ایک لفظ استعمال کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے کوئی غلط حرکت آپ نے کی ہے، ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا بدنامی ہوگی، دنیا کیا کہے گی، اچھا بھلا مولوی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے، لیکن یہ کہ ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی، کوئی کسی کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل میں خلش ہے، کھٹک ہے، یہ تم نے کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا یہ میری فطرت کی ایک بدیہی حقیقت ہے، یہ وہ شے ہے جو انٹیگرل پارٹ ہے میری نیچر کا، یہ میری فطرت کا جزو لا ینفک ہے۔ اگر یہ ہے جیسا کہ ہے فی الواقع، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے سٹاری ہیونز ابو کے مقابلے میں دی مورل لا ودن، اگر یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی شے نتیجہ خیز، نتیجے کے بغیر نہیں، تو اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے؟ یہاں تو ہمیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ الٹے نتیجے نکل رہے ہیں، گندم سے گندم نہیں اگتی، جو سے جو نہیں اگتا، یہاں تو گندم سے کانٹے اگ رہے ہیں۔ آپ حلال کھانے کا فیصلہ کر لیجئے، فاقے آئیں گے، حرام خوری پر کمر کس لیجئے، عیش کیجئے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں داخل کرائیے، اور اس سے بھی اونچا کوئی امریکن سکول ہو، 5000 روپے ماہانہ آپ فیس دیجئے اور داخل کرائیے، بچے کا فیوچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، آپ کا بھی معاشرے کے اندر جو ہے قد بڑا اونچا ہو گیا ہے، لوگ جھک کر ملتے ہیں، آپ کی عزت ہے، توقیر ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، غلط کاروبار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، گندم سے گندم اگنی چاہیے تھی، نیکی سے خیر وجود میں آنا چاہیے تھا میرے لیے، بدی سے شر وجود میں آنا چاہیے تھا اس کے لیے، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے۔ نیکی کیجئے، دقت ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، برائی کیجئے، کوئی اصول نہ رکھیے، کوئی قدغن نہ رکھیے، نو اسکروپلز، نو پرنسپلز ان لائف، آپ کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چاہیں جائیں۔
جدھر سے چاہیں منہ مارے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے، اگر وہ صغرا کبرا اپنی جگہ پر قائم ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، یہ سراب نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے، یہ میری فطرت کی گواہی ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہاں کوئی شے پرپس لیس نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے، ہر شے کا نتیجہ نکلتا ہے، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، اگر یہ حقیقت ہے تو مشاہدہ اس کے برعکس ہے، اس دنیا میں مورل لا آپریٹو نہیں ہے، اگر ہے تو بہت لیمیٹیشنز کے ساتھ آپریٹو ہے۔ آپ نے یہ پولیس کا محکمہ کیوں بنایا؟ چوروں کو پکڑے، عدالتیں کیوں بٹھائیں؟ تاکہ ان کو سزا ہو، جیلیں کیوں بنائیں؟ تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اول تو چور کا پکڑا جانا، اس میں لاکھوں there's many a slip between the cup and the lip، پھر پکڑا جائے تو اس پہ ثابت ہونا، نہ معلوم کتنے ذہین وکلاء موجود ہیں جو گواہوں کو جو ہے چٹکیوں کے اندر اڑا دیں گے، بٹھا دیں گے ان کو، ان کی گواہی ساقط الاعتبار کر دیں گے۔ پھر رشوت بھی بہت بڑی شے ہے، بہت بڑا معبود ہے اس دور کا، جیسے وہ شفعاء کہتے تھے ہمارے شفعاء ہیں اللہ کے ہاں، تو رشوت جو ہے اس دور میں بہت بڑی شفیع ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان تمام مراحل سے بھی گزر کر فرض کیجئے کہ آپ نے جو سزا دی، کیا سزا دے دیں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ سزا جو آج کل ایک تصور ہے، بہت صحیح تصور ہے جو آج کل ہماری شرعی عدالت کے سامنے ہے، کہ یہ جو جیل میں ڈال دینا، یہ سزا کیا ہوئی؟ اس بدبخت کو کوئی سزا نہیں ملی، سزا اس کے خاندان کو مل رہی ہے۔ اسے کیا سزا ملی؟ سزا اس کے چھوٹے بچوں کو مل رہی ہے، سزا اس کی بیوی کو مل رہی ہے کہ جو جیتے جی گویا کہ بیوہ ہو کر رہ گئی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو 14 سال کی قید ہو گئی ہے، 8 سال کی قید ہو گئی ہے، وہ نہ شادی شدہ میں رہی ہے اور نہ وہ بیواؤں میں ہے، تو سزا تو ان کو مل رہی ہے، اس کو کیا سزا ملی؟ وہاں آپ اسے کھانے کو بھی دیں گے، وہاں اگر کہیں امریکہ کی جیل ہے تو عیش ہوں گے، وہاں تو اچھے بھلے آدمی کو شاید عام جیل سے باہر وہ شاید نہ ملتی ہو جو جیل کے اندر ملتی ہے، تو سزا کیا ہوئی؟ اس سے بھی زیادہ مثال جو نمایاں میں نے دی ہے اس درس کے اندر، کہ فرض کیجئے ایک 80 برس کا بوڑھا جو ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا، وہ 80 برس کا بوڑھا جو ہے وہ ٹریگر دبانا ہے نا، اور تو کوئی تلوار بھی نہیں چلانی آج تو کہ کوئی زور لگے اس میں، ایک انگلی کی حرکت ہے، مار دیا۔ اب فرض کیجئے وہ شخص پکڑا بھی جائے، وہ تو پکڑا جانا، اس پر سزا کا ثابت ہونا، سزا کا فی الواقع اناؤنس ہو جانا، پھر یہ کیا سزا دیں گے؟ پھانسی دے دیں گے اس کو۔ پھانسی سے کیا سزا ہو گئی برابر اس کو، اس جرم کی جو اس نے کیا ہے؟ ایک جوان عورت بیوہ ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، وہ بچے ممکن ہے آوارہ ہو جائیں، وہ منفی کردار کے حامل بن کر اٹھے معاشرے کے اندر، وہ ڈاکو بنے، چور بنے، جیب کترے بنے، انتقام لے معاشرے سے، وہ نہ معلوم کیا کچھ کریں گے۔ یہ خرابی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، اس بوڑھے آدمی کو پھانسی پر لٹکا دینے سے کیا سزا مل گئی اسے؟ معلوم ہوا کہ یہ مورل لا اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس عالم میں آپریٹو نہیں ہے، اگر ہے تو بہت ہی معمولی۔ بلکہ ایک بات جو کئی بار میں نے عرض کی ہے اس کو ذہن میں لے آئیے، قوموں کی سطح پر تو آپریٹو ہے، لیکن وہ لمبا معاملہ ہوتا ہے، صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے، قومیں گرتی ہیں، ابھرتی ہیں، ابھرنا بھی صدیوں کا معاملہ، گرنا بھی صدیوں کا معاملہ، وہ نظر نہیں آتا۔ قوموں کی سطح پر، تہذیبوں کی سطح پر، تمدنوں کی سطح پر یہ مورل لا اس دنیا میں بھی آپریٹو ہے، قوم گر جائے گی یا قوم ابھرے گی۔ افراد کی سطح پر یہ اس کی بہت ہی لیمیٹیشن ہے، بلکہ یوں سمجھیے کل عدم ہے، آپریٹو نہیں۔ لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں انسان کو بھرپور بدلہ مل جائے اس کے پورے کیے کا، وہ زندگی بھی ایسی ہو جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ایک گناہ کا اثر پہنچا ہے 100 برس تک، آئندہ نسل تک، ایک جرم ناحق تھا جو قتل ناحق کیا تھا قابیل نے حابیل کا، قرآن یہ کہتا ہے کانما قتل الناس جمیعا، اس نے وہ بدعت شروع کی ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں درج ہوگا۔ اب اگر زندگی ہی 100 برس کی ہو تو قابیل کو کتنی سزا مل جائے گی؟ یہاں تو وہ زندگی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پھر کوئی اختتام کا پہلو نہ ہو، بھرپور سزا اور بھرپور جزا۔ جزا میں نے مثال دی ہے اپنے سابقہ درس میں، اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ، انہوں نے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، بہترین جو آپ کے اندر صلاحیتیں تھیں ان کو کس کام کے لیے لگایا؟ ہمارے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے،
خیر کا کلمہ پہنچانے کے لیے، ہدایت کی بات کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، فقر اور فاقہ، پھٹے ہوئے کپڑے، یہ محمد رسول اللہ نے دنیا سے لیا۔ اپنے اہل خانہ کے لیے بھی فاقے، اپنی نور چشم کے لیے بھی، یہ کہ تمہارے لیے بھی اگر ہے میرے پاس تو یہ صرف تسبیح ہے، یہ لے جاؤ تسبیح فاطمہ، باقی یہ کہ یہ کنیز اور غلام تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اب ان کو بدلہ کون دے اور کتنی زندگی چاہیے ان کے بدلے کے لیے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی جو ابدی ہو، غیر مختتم ہو، کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، اسی میں ہر فرد کو اس مورل لا ودن کے مطابق اسے بھرپور جزا یا سزا ملے، یہ عقل اور منطق کا تقاضا ہے۔ یہاں ہے در حقیقت ایمان بالآخرہ کے ضمن میں قرآن مجید اس مورل لا کو اپنے اس استدلال کی اہم کڑی کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار جیسے کہ سورہ نون میں ہم نے پڑھا تھا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا خیال ہو گیا؟ تمہیں کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ وہ ہمارے وفادار بندے جنہوں نے ہم سے عہد وفا استوار کیا اور اس کو نبھایا، اور وہ غدار ہمارے باغی جنہوں نے ہمارے قانون کی دھجیاں بکھیری، کیا یہ اندھیر نگری ہے ہماری یہ حکومت؟ کیا چوپٹ راج ہے؟ کیا جزا و سزا نہیں ہوگی؟ کیا ان کو خلعتیں نہیں ملیں گی؟ اور کیا ان کو سزائیں نہیں ملیں گی؟ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کوئی حاکم دنیا میں ہے جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، اپنے وفاداروں کو وہ خلعتیں نہ دے، جاگیریں نہ دے؟ کوئی حاکم ہے؟ کوئی خطابات نہ دے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کون سی شے ہے جو جزا و سزا کے انکار پر ابھارتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ عقلی دلیل جو کہ دو کمپوننٹس ہیں اس کا صغرا کبرا علیحدہ علیحدہ، ایک کا تعلق ایمان باللہ سے ہے، جب اللہ کو مانا اسے علی کل شیء قدیر مانا، حکیم مانا اور علیم مانا، قدیر مانا، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شے یہاں بے نتیجہ نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، پرپز لیس نہ ہو، میننگ فل ہے یہ کریشن، بامانی ہے۔ نمبر دو، تمہارے اندر ایک قانون ہے، ایک حس ہے، اخلاقی حس جس کو تم محسوس کر سکتے ہو۔ اگر انکار کر دو ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ منوا سکوں آپ سے، لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت، عظیم اکثریت تسلیم کرے گی کہ ہاں ہے، مورل لا ودن ایک حقیقت ہے جس کی طرف کانٹ نے اشارہ کیا، جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، کس بلا کا نام ہے ضمیر؟ کون سی شے ہے یہ؟ ضمیر نام کا کوئی آرگن نہیں ہے، فزیولوجی میں نہیں پڑھایا گیا ہمیں کہ کہاں ضمیر ہوتا ہے، کہاں جسم کے کون سے حصے میں، وی ڈونٹ نو اٹ۔ ضمیر کس شے کو کہتے ہیں؟ مائی کانشنس از بائٹنگ می، واٹ از دس کانشنس؟ معلوم ہوا کہ کوئی شے ہے انسان کے وجود کے اندر، کوئی مخفی لطیف حقیقت ہے کہ جو اس کو برائی پر جو ہے ملامت کرتی ہے۔ معلوم ہوا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے، اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، خیر کا خیر، شر کا شر۔ اس دنیا میں نکل نہیں رہا، لہذا دوسری زندگی لازم ہے، عقل کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے کہ دوسرا عالم ہو جس کے قوانین بالکل دوسرے ہوں، جس میں پھر موت نہ آئے، جس میں بھرپور جزا اور سزا مل جائے۔ اسی کا نام ہے ایمان بالآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب اذان ہوگی۔